أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاته الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يقل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الذهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم بأيدينا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، زیر درس آیتوں میں جو اللہ پاک نے مضمون بیان فرمایا ہے، اسی مضمون کی آیتیں پیچھے سورہ طٰہٰ اور سورہ نمل میں بھی بیان ہوئی ہیں. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں فلما قضیٰ موسیٰ الأجل، جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکری چرا کے مدت کو. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکری چرا کے جو مدت مقرر ہوئی تھی، 8 سال مقرر ہوئی تھی، 10 سال جو تھے شعیب علیہ السلام نے فرمایا تیری طرف سے ہے، اگر پورے کر دے تو احسان نیکی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کی بکری چرا کے مدت کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. اور پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ چھوٹی بیٹی کا نکاح شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا. بہرحال اپنی ایک بیٹی کا نکاح شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا. شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی کا نام صفورہ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام سفیرہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تو بکریاں چلائیں، اور پھر نکاح کے بعد 10 سال موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اپنے سسر کے پاس 10 سال بکریاں چلائیں، وہ رہے. اور پھر 10 سال شادی کے بعد اپنے سسر شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. تو 20 سال پورے کرنے کے بعد اللہ قرآن بتلا رہا ہے وَسَارَ بِأَهْلِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ چلے، اپنے اہل کے ساتھ چلے. اور بیوی کو اللہ کے قرآن نے کیا کہا ہے؟ اہل. بیوی اہل میں پہلے ہوتی ہے، یہ نہیں کر رہے. بیوی اہل میں پہلے ہوتی ہے، بچے بعد میں ہوتے ہیں. بچے بھی اہل میں ہوتے ہیں لیکن بیوی کا نمبر پہلے اہل میں، بچوں کا بعد میں ہے. اسی طرح نبی کے اہل بیت میں پہلے امی عائشہ آئے گی، بعد میں حسنین کریمین بی بی بطول آئے گی. وہ بھی اہل بیت میں ہیں لیکن پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نمبر ہے. تو اللہ کے قرآن نے جب بیوی کو اہل کہہ دیا، وہ گل باقی رہ گئی. اب اللہ کے قرآن نے ہی کہہ دیا بیوی اہل ہوتی ہے، رولا ختم ہونا، جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یہ جہاں قرآن آ جائے پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں میرے بھائیو. ہم تو قرآن کے مقابلے میں حدیث کو بھی تسلیم نہیں کرتے. قرآن کے مقابلے میں حدیث کو بھی کہہ رہے نتھو خیرے کی بات کر رہے ہیں، قرآن کے مقابلے میں تسلیم کرے. قرآن نے بیوی کو اہل کہہ دیا، بس بیوی اہل ہے پہلے ہے، بچے بعد میں، بیوی پہلے اہل ہے.
موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر شعیب علیہ السلام کے مشورے سے اپنی بیوی کو لے کے نا مصر کی طرف چلے، اس لیے تھا خفیہ طریقے سے اپنے بھائی ہارون اور اپنی اماں اپنی بہن سے ملاقات ہوئی، خفیہ چھپ کے، یہ ان کا پروگرام تھا۔ تو چلتے چلتے جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے پاس آئے نا تو رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے۔ اللہ قرآن بتلا رہے آنس من جانب طور نارا، موسیٰ نے طور کی جانب آگ دیکھی، طور کی جانب آگ دیکھی۔ اللہ اکبر کبیر، جب آگ دیکھی قال لأہلہم کثوا، پھر وہی لفظ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو یعنی بیوی کو کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، تم یہاں ٹھہر جاؤ۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو بلا وجہ مردوں میں لے کے نہیں جانا چاہیے، ہاں بلا وجہ، وجہ ہو تو ٹھیک ہے، بلا وجہ سے لوگ دور سے اتنی عورتوں کو لے کے پارکوں میں سڑکوں پہ ہے جی، ایسے نہیں جانا چاہیے بلا وجہ پر عورتوں کو مردوں میں لے کے، وجہ ہو تو پھر جا سکتے ہو۔ وہ کہا یہاں تم ٹھہر جاؤ، تم نہیں میرے ساتھ جاؤ گی، یہیں ٹھہر جاؤ۔ انی آنست نارا، میں نے کیا دیکھی ہے؟ آگ دیکھی۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، ظاہر ہے جہاں آگ بل رہی تو وہاں کوئی رستہ بتلانے والا بھی ہوگا، آگ ویسے تو نہیں بل رہی، آگ دیکھی ہے۔ تو اصل میں جو آگ تھی نا یہ آگ نہیں تھی، اللہ پاک کے نور کی تجلی تھی، اس کی روشنی تھی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نور کی تجلی بھی نہیں تھی، یہ نور کی طرح اللہ پاک کے نور کی طرح کوئی اور آگ تھی، اس کی روشنی تھی، بہرحال جو بھی تھی آگ دیکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی مصر کا پتہ پوچھ کے آتا ہوں، پتہ نہیں چل رہا مصر کس طرف ہے، تو آگ جلدی ظاہر ہے وہاں کو آدمی بتلانے والا ہوگا تو وہاں سے میں رستہ پوچھ کے آتا ہوں۔ یا پھر او جذبۃ من النار، جذبہ کہتے ہیں جس لڑکی کا کچھ حصہ، جس لڑکی کے لکڑی کا کچھ حصہ جل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جذبہ۔ جس لکڑی کا کچھ حصہ جل جائے اس کو جذبہ کہتے ہیں عربی میں۔ جلتی ہوئی لکڑی لے کے آتا ہوں میں وہاں سے، پتہ ہی پوچھ کے آؤں گا اور جلتی ہوئی لکڑی بھی لے کے آؤں گا، لعلکم تاکہ تم سیکو، سردی دور کر سکو۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی بس مصر کا رستہ بتلانے والا ہو، رستہ پوچھاؤں گا اور کچھ جلتی ہوئی لکڑی بھی لے کے آؤں گا تاکہ تم سردی دور کر سکو۔ تو فلما اتاہا، پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تو پھر کیا ہوا؟ نودی من شاطئ الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، آواز دی گئی اس وادی کی دائیں کنارے سے آواز آئی، اور وہ وادی تھی نا وہ مقام فی البقعۃ المبارکہ، وہ برکت والا مقام تھا، اس برکت والے مقام میں ایک درخت تھا، اس درخت سے آواز آئی کیا؟ این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی ان اللہ، میں تیرا اللہ، میں اللہ ہوں۔ یہ بات ہے درخت سے کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ بھی کہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو رب ہے سب جہانوں کا، میں اللہ ہوں اور میں سب جہانوں کا رب ہوں۔ یہ آواز آئی تو لفظ رب جو ہے نا یہ بار بار قرآن میں آ رہا ہے، بار بار۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع بھی لفظ رب سے ہوتا ہے اور قرآن پورا بھی لفظ رب پہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، لفظ رب پہ پورا ہوتا ہے۔ اور عالم ارواح میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولو، روحوں سے پوچھا تھا، ہماری ضرورتیں حاجتیں پورے کرنے والا نہیں ہوں؟ روحوں نے پوچھا تھا، روحوں نے کہا تھا کالو بھلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اور پھر قبر میں بھی یہ پوچھا جائے گا مر ربو کا، مسئلہ رب کس کو مانا، کس کو مانا، داتا کس کو مانا، دینے والا، رب کا مانا بھی دینے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، کس کو مانا، مسئلہ رب، داتا کس کو مانا، دینے والا، حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا، کس کو مانا تھا؟ بھائیو جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کو اللہ کے دربار سے توفیق مل جائے گی کہ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے میرا رب۔ اور جس نے شرک کیا ہوگا وہ جواب نہیں دے سکے گا، بس آئیں بائیں چھائیں، آئیں بائیں چھائیں، جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ فرمایا میں اللہ ہوں اور سب جہانوں کا رب ہوں، پروردگار ہوں۔
اور یہ بھی آواز آئی وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ جو یہ لاٹھی ہے نا تیری، اس کو ڈال دے، اس کو زمین پہ ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈال دی زمین پہ۔ اللہ پاک نے لاٹھی کا کیا بنایا پھر؟ اللہ یہ کو بنا سکتا ہے؟ پوری دنیا اکٹھی کر لیں آپ، سائنسدان یورپ کے، امریکہ کے، مولوی، پیر فقیر گردی، سب کو لاٹھی کا سانپ بنا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے کیا بنایا؟ لاٹھی کا سانپ بنایا۔ فلما رآہا، پھر جب دیکھا موسیٰ نے لاٹھی کو، تحدث وہ تو دوڑ رہی ہے، کأنہا جان، جیسے وہ سانپ ہوتا ہے، سانپ بن کے دوڑ رہی ہے۔ واللہ مدبرا، موسیٰ علیہ السلام کیا پلٹے، پیٹ پھینک بھاگ گئے، ڈر کے بھاگ گئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ولم یعقب، نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے بڑھ، پیچھے بھی جاتا ہے، آگے بڑھ، ولا تخف، ڈرنا، انک من الآمنین، تو امن والوں سے ہے، تجھے کچھ نہیں کہے گی لاٹھی، آگے بڑھ۔ بلکہ آپ نے 16ویں پارے پر پڑھا ہے، خود اللہ پاک نے فرمایا اس کو پکڑے، پکڑ اس کو۔ اس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نا سردی کی وجہ سے کمبل تھا صوف کا، وہ ہاتھ پہ لپیٹ کے نا پکڑنے لگے سانپ کو، اتنا بڑا سانپ۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ کہاں ہے صوف کا کمبل، کہاں اتنا بڑا سانپ، اگر میں اس کو حکم دے دوں کاٹ، یہ کیا ہے صوف کا کمبل، یہ بچا لے گا کہ نہیں؟ پھر کیا فائدہ اس کا، تو پکڑ اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا وہ لاٹھی پہ، لاٹھی کو سانپ کس نے بنایا بھائی؟ سانپ کو لاٹھی کس نے بنایا؟ یہ لاٹھی کس کا حکم مان رہی ہے؟ وہ لاٹھی نہیں بھائیو، ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے، ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے۔ یہ دیکھو آسمان ہے، اللہ نے اس کو بنا کے حکم دیا کہ آسمان یہاں تو نے قائم و دائم ہونا ہے، کھڑا ہو جا۔ ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، آسمان اللہ کا حکم مان رہا ہے کہ نا؟ رنگت بھی نہیں بدلی، رنگ بھی وہی، امریکہ میں چلے جائے، کسی ملک میں یہی آسمان کی رنگت ہے، یہی آسمان ہے۔ جی کوئی دڑاڑ، کوئی سوراخ، کوئی تیل، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ کس کا حکم مان رہا ہے؟ ہاں، یہ آسمان کسی نبی نے کھڑا کیا ہوا ہے، کسی ولی نے، کسی پیر فقیر نے کھڑا کیا ہے؟ آسمان کس کے حکم سے قائم ہے؟ اللہ پاک نے چاند سورج ستاروں کو روشنی فراہم کر کے چلا لیا ہے۔ یہ چاند سورج ستارے یہ کس کا حکم مان رہے ہیں؟ زمین کو اللہ پاک نے پیدا کر کے پانی پہ رکھ دیا، اور پھر زمین کو حکم دیا کہ تو نے زندوں کو رزق فراہم کرنا ہے، مردوں کو اپنے اندر لینا ہے، سمیٹنا ہے۔ زمین حکم مان رہی ہے کہ اللہ کا؟ جب سے زمین بنی اللہ کا حکم مانتی آ رہی ہے۔ اور قارون کو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ قارون کے مکان زمین میں گڑ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نا، اس کی چادر جو تھی، کپڑا، وہ ٹکروں سے نیچے تھا اور تکبر کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ کا غصہ چلا، وہیں اللہ نے غرق کر دیا اس کو۔ ٹخنوں سے نیچے تھا اس کا کپڑا، فخر تکبر کرتا ہوا، وہیں اللہ نے غرق کر دیا اس کو۔ اب تک وہ غرق ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو زمین بھی بھائیو کس کا حکم مان رہی ہے؟ اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ پانی اللہ کا حکم مانتا ہے۔ پانی نے حکم دیا تھا کہ نوح علیہ السلام جیسی نافرمان قوم ہے، ہاں جی، یہ سب کو غرق کر دے، ڈبو دے، اور جتنے پہاڑ سے بڑے بڑے سب کو ڈبو دے، درختوں کو ڈبو دے، لیکن نوح کی کشتی کو کچھ نہ کہنا۔ کیوں جی؟ 6 مہینے نوح علیہ السلام کشتی چلتی، پانی میں کشتی کو پینے کا، پانی کو شاید چھلی نہیں پانی نے۔ یہ پانی پھر کس کا حکم مان رہا ہے؟ اللہ پاک نے بحر کلزم کا جو سمندر تھا، بحر کلزم، اس کو حکم دیا پانی کو کہ موسیٰ آئے، بنی اسرائیل آئیں، خشک رستے دے دینا ان کو، اور جب فرعون میں ہے ان کو غرق کر دینا۔ تو پانی نے کس کا حکم مانا ہے؟ آگ جلاتی ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، جلایا آگ نے، تو کس کا حکم مانا آگ نے؟ چھری کاٹ دی ہے، نہ کسی بال میں چھڑ دی ہے، نہ کسی پیر میں چھڑ دی، کٹ کے دیکھ لو۔ ہاں جی، اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام گلا کاٹ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اے باہر بھی دن کا نہ ہو۔ چھری نے کس کا حکم مانا؟ اللہ کا حکم۔ یہ بھائی ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے۔ کیڑیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کنکریاں لے کے جاؤ، ابرا کی فوج پہ آئیں گے نہ، پھر وہ
آئیں گی نا؟ کس کا حکم آنا؟ ہوا کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ بارش کس کے حکم سے برستی ہے؟ یہ رات کس کے حکم سے آ رہی ہے؟ دن کس کے حکم سے آ رہا ہے؟ یہ سردی گرمی کس کے حکم سے آ رہی ہے؟ کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، ایک اور چلا رہا ہے۔ کبوتری کو اللہ نے حکم دیا کہ غار کے منہ کے آگے انڈے دے، ٹھیک ہے اللہ۔ مکڑی کو کیا کہ جاڑا بون دے، ٹھیک ہے۔ اور مچھر، لنگڑا مچھر، اللہ نے فرمایا کہ مچھر یہ جو نمرود ہے یہ میری بغاوت کر رہا ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ بڑا کچھ کر سکنا کیا؟ میں دی نیند حرام کر دیا گا، بلکہ دی زندگی حرام کر دیا گا مچھر لنگڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا کر، تو ناک میں سے داخل ہو گئے، دماغ میں بیٹھ گیا لنگڑا مچھر، مچھر ہی پر لنگڑا۔ اس نے پہلی کاروائی کری، پہلی سڑک اٹھا انہوں نے کہا میرے سر میں جوتے لگاؤ۔ اپنے آپ وہ رب کہہ رہا ہے لو ٹھا ٹھا جوتیاں مارا، کہ پرے ہٹ دو، جوتوں سے کچھ نہیں بنتا، ٹکرے مارنے تو مجھ کو دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار مارتے۔ کل اللہ قالقون، قرآن کی آیت ہے کہ ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے۔ گناہ گار بھی گناہ کرتا ہے نا، وہ گناہ سن کے کرتا ہے گناہ گار، لیکن ایک مشرک ایسا گناہ گار ہے یہ شرک کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا بلکہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے اور خوش ہو کے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے مشرک کے جنت حرام کر دیا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ کرے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بڑا غصہ ہے مشرک پہ۔ اللہ پاک کو نوح علیہ السلام نے کشتی میں کتے بیٹھ کے، خنزیر بیٹھ کے، مشرک بیٹا نہیں بیٹھنے دیا۔ اس لک یادا کا یہ ایک معجزہ دیا، لاٹھی کا سانپ بننا۔ اب داخل کر دو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، موسیٰ تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا وہ سفید بغیر بیماری کے۔ ایک ہاتھ ہوتا ہے نا بیماری کے وجہ سفید ہوتا ہے، اپنی بغل میں ہاتھ کو داخل کر کے باہر نکال لو تو روشن ہوگا، سفید ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ دبا کے باہر نکالتے تھے اتنی روشنی ہوتی تھی کہ ہاتھ کی روشنی ایسی سورج کی روشنی پہ غالب آ جاتی تھی، اتنا روشن ہوتا تھا۔ ساری دنیا کو روشنی فراہم کر رہا ہے سورج، وہ ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن ہندیا جڑا دیوا بالے ہم کو کہیے، جب دن کی روشنی سورج کی آگ سب روشنی کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، کسی اور کی روشنی دن ہندیا جڑا دیوا بالے، دن کی روشنی کی ہے۔ اور دیوا چلا کے بیٹھ جائے کوئی، لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ بیوقوف ہے، احمق ہے، سورج کی روشنی کرتی ہے۔ دن ہندیا جڑا دیوا بالے احمق اس نو کہیے ہو، رب ہندیا جڑا غیر پوجے مشرک نو کہیے ہو۔ یہ سلطان باہو ہے، سورج کے ہوتے ہوئے چراغ جلائے وہ بیوقوف ہے، اور رب کے ہوتے ہوئے جو اور سے مانگے، اور کو سجدہ کرے، اور کے نام کی نظریں نہ دے، وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ یہ سلطان باہو کہہ رہا ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ان کی تعلیم جو ہے بزرگوں کی، قرآن و حدیث ان کی تعلیم ہے، قرآن انہوں نے لوگوں تک پہنچایا بزرگان دین نے، اور نبی کا فرمان، قرآن نبی کے فرمان کے بغیر کسی کو ولایت مل نہیں سکتی ہے۔ مایا وزن الیک جناحک من الرہب، اور ملا تو طرف اپنے بازو کو خوف دور کرنے کے لیے۔ یعنی موسیٰ جس طرح لاٹھی کا سانپ اللہ نے بنایا کہ خوف ہوا تھا، اب بغل میں جب ہاتھ دبائے گا تو روشن ہوگا، اگر ہاتھ کی روشنی سفیدی کی وجہ سے کیا ہو، خوف ہو، تو ہاتھ کو سینے پہ رکھ لے، اللہ تیرا خوف دور کر دے گا۔ یہ اللہ بہت بار ہے۔ فرمایا فذلک برہانان من ربک، اللہ موسیٰ یہ جو دو دلیلیں ہیں نا، نشانی معجزے، یہ تیرے نہیں ہیں۔ اللہ لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا روشنی تیرے نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، نہ یہ دو معجزے کسی نبی نے تجھ کو دیے ہیں، نہ ولی نہ فرشتے نے۔ فذلک برہانان من ربک، یہ معجزے تجھ کو کس نے دیے ہیں؟ میرے رب نے دیے۔ یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری قوت تیری ہمت سے معجزے تجھ کو نہیں ملے، نہیں،
یہ تیرے رب نے تجھ کو، یہ تیرے رب کی طرف سے 2 دلیلیں ہیں، وہی 2 دلیل لے کے جا سر فرعون کی و ملائی اس کے سرداروں کی، ان کو تبلیغ کرو، ڈراؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، جو قوم ہے نا جی فرعونی، یہ بڑی نافرمان قوم ہے، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی، کہ میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کی ایک آدمی کو قتل کیا ہے، تو فخاف ان یقتلون، میں گیا وہاں تو مجھے قتل نہ کر دیں کسی، یہ بھی خوف ہے، جب قتل ہی مجھے کر دیا تو میں کیا نہیں کروں گا وہاں۔ تو واقعی ہارون، اور میرا بھائی جو ہارون ہے نا، وہ افصح منی، یہ لسانہ، یہ زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن فرعون کی داڑھی پکڑی، فرعون چھڑائے، موسیٰ چھڑے نا، بڑا زور لایا، چھڑے نا موسیٰ، مر کے فرعون نے داڑھی چھڑائی اپنی، فرعون کو غصہ چڑھ گیا کہ آسیہ یہ وہی ہے بچہ جس کی وجہ سے میرا ملک تباہ ہوگا، میں نے نہیں چھوڑنا جو میں نے قتل کرنا اس کو۔ سیدہ آسیہ نے فرعون ہے بچہ ہے، بچے ایسی حرکتیں کر ہی جاتے ہیں، کیا ہو گیا میرے بچے، بچہ نہیں ہے کہ مر کے داڑھی چھڑائیے نکلو، میں بچہ کیا نہیں اس کو، مر کے میں نے داڑھی چھڑائی، میں نہیں چھوڑتی، وہی بچہ ہے۔ سیدہ آسیہ نے فرمایا ایسے کرتا ہوں کہ ایک برتن میں ہیرے موتی اس کے آگے رکھ، ایک برتن میں انگار آ کے رکھ، اگر تو اسے جان کے داڑھی پکڑی ہے نا پھر تو موتی اٹھائے گا، اگر ویسے ہی بچوں والی حرکت کی تو پھر یہ انگارہ اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی برتن رکھے، ایک میں موتی جواہرات ہیرے، ایک میں آ کے انگارے۔ موسیٰ علیہ السلام موتی اٹھانے لگے تھے، ریلے سڑک پکڑ کے نا ہاتھ منہ ادھر ڈال دیے، یہ پکڑ بچوں کے منہ میں باندھ دیا، اس لیے زبان میں گلو کو تھی، صحیح بول نہیں سکتے تھے، تو میری زبان سے بعض بات کوئی لفظ ایسا وہ کٹ جاتا ہے، سیدانی مطلب بیماری ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اگر کسی کو لفظ سمجھ نہ آئے تو بعد میں پوچھ سکتا ہے کہ لفظ کیسے، یہ مطلب مانا مکم کیسے پوچھ سکتا ہے، بعض اوقات میں تو نہیں، کبھی کبھی زبان سے لفظ نہیں صحیح ادا ہوتا شوگری بیماری کی وجہ سے۔ تو فرمایا واقعی ہارون، میرا بھائی جو ہارون ہے نا، وہ افصح منی، یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، زبان کے لحاظ سے اچھی گفتگو کرتا ہے، اللہ پاک فارسل معی اللہ، اس کو میرے ساتھ کیا کر دے، معاون بنا کے بھیج، میرا مددگار بنا کے بھیج اللہ اس کو بھی، تو یصدقنی، میری تصدیق کرے، یہ انی خواہ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کرے، جب فرعونی میری تکذیب کرے، فرعونی میرا بھی تو کوئی ہو رہا نہیں میری تصدیق کرے، کہے نہیں موسیٰ نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، سارے یار میری تکذیب کری ہے، میرے ساتھ بھی تو ہو میرا آدمی جو میری تصدیق کرے میری بات کی۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ نے فرمایا قال سنشد عضدک باخیک، کہ موسیٰ ہم تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے، ہاں یعنی تیرے بھائی کو بھی رسول بنا کے تیرے ساتھ کر دیں گے، تیرے بھائی تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے، بھائیوں کے بھائی بازو ہوتے ہیں، بھائیوں کے کام آتے ہیں، دکھ سو میں کام آتے ہیں، زاروں لگا دیتے ہیں، لاکھوں جان تک دے دیتے ہیں، لیکن جب کوئی دینی بات کرے پھر بھی ساتھ دینا چاہیے کہ نا، اگر سانو بھی کہنا چاہیے جائز کام ہو، بھائی کا ساتھ دے، لیکن جب وہ بھائی دینی بات کرے، ان کو عقیدے کی بات کرے، وہ دینی بھائی کا ساتھ دینا چاہیے کہ نا، اب تھوڑی بولتے ہو، اب نہیں بولتے، پھر سانو کی نہیں کہنا چاہیے، دینی بھائی دین کی بات کرے، عقیدے کی بات کرے، حق بات کرے، تو اس کا ساتھ کیا کرنا ہے، دینا ہے میرے بھائی، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، موسیٰ تم دونوں کے لیے ہم غلبہ بنا دیں گے، تو گھبرانا، ہاں تیرے بھائی کے ساتھ، ہاں تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے، اور تم دونوں کے لیے کیا بنا دیں گے، غلبہ، تم غالب رہو گے، فرعون میں جو بھی ہے وہ مغلوب رہیں گے، فَلَا يَسْأَلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تمہاری طرف نہیں آ سکیں گے، فرعون جتنے بھی ہیں نہیں بڑھ سکیں گے، تمہیں کو نہیں کو پریشان کر سکے، کیوں بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کی وجہ سے، تیرے کمال کی وجہ سے نہیں، اللہ بات میں کہتا ہوں نا، قدم قدم پہ قید میں لفظ میں اللہ کی توحید بیان ہوئی، تیری طاقت کی وجہ سے نہیں،
تمہاری عزت کی وجہ نہیں بھی آتی نا، یہ تمہاری میری جو ہماری نشانی ہے نا تمہارے پاس، ان کی وجہ سے نہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، ان کی وجہ سے تمہیں غلبہ رہے گا. جب فرعون کو ٹینگر دیتے نا، کچھ رات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ وہ لاٹھی جو تھی وہ پھینک دیتے تھے، وہ بہت فرعون نے اگے لاٹھی سانپ پیچھے پیچھے، جی پیشاب نکل جاتا تھا فرعونیوں کا، جی دست لگ جاتے تھے، گرتے پڑتے. فرمایا بھی آیاتنا، تم کو جو غلبہ ہوگا تمہاری طرف یہ پہنچ نہیں سکیں گے، بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کی وجہ سے نہیں تمہارے پاس آئیں گے، ورنہ تم کوئی شے نہیں کے مقابلے میں. سبحان اللہ. انتما، تم دونوں، ومن اتبعکم الغالبون، اور جن نے اور تمہاری جس نے اتباع کی تم سب غالب رہو گے. اللہ نے وعدہ کیا تم دونوں اور جس نے تمہاری کیا کی، اتباع کی، تم غالب رہو گے، باقی فرعونی مغلوب رہیں گے. ایسے ہی ہوا، فرعونی کو اللہ نے کہاں پانی میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیاب کر دیا. مکہ کے مشرکوں کافروں کو اللہ پاک نے برباد کر دیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابہ کو کیا کر دیا، کامیاب کر دیا. حق کو فتح ہوتی ہے، حق کی جیت ہوتی ہے، باطل کو شکست ہوتی ہے. باطل آتا بڑے زور و شور سے ہے، پیشاب کی چاک کی طرح، جلدی بیٹھ جاتا ہے. حق کا اللہ بول بالا کرتے ہیں. اللہ حق کے ساتھ ہے، حق والوں کے ساتھ ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھائی حق پہ، قرآن پہ، نبی کے فرمائے قرآن حق ہے، نبی کا فرمان حق ہے، حق پہ اللہ پاک ہم کو قائم دائم رکھے، اور حق پہ ہی اللہ پاک ہم سب کا کھاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضى موسى الاجل، قد پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو، سارا بیالی چلے پھر اپنے حال کے ساتھ. آنس من جانب الطور نارا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے طور کی جانب ایک آگ کو. قال لأهلهم كثوا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے امکثوا، ٹھہر جاؤ تو، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منها بخبر، وہاں سے میں خبر یعنی رستہ پوچھ کے آتا ہوں، وہ جذبۃ من النار، یا جلتی ہوئی کو آ کے لکڑی لے کے آتا ہوں، اللہ تم تسلتا کہ مجھ سے سردی دور کر سکو. فلما اتاها، جب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نور دیا، آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام شاطئ وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے، سرخو کا دل مبارک وادی تھی، وہ برکت والی وادی تھی. شجر وہاں درخت تھا، درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اللہ، بے شک میں اللہ ہوں جو رب ہوں سب جہانوں کا. وان القی عصاک، اور یہ بھی آواز ہے کہ ڈال دے تو اپنی لاٹھی کو. فلما رآ، جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، تہتز کانہا جان، وہ دوڑ رہی ہے جیسے کہ سانپ دوڑتا ہے. ولا مدبرا، اور پلٹے موسیٰ علیہ السلام پیچھ پھیر کر، ولم یقب، اور نہ پوچھے پیچھے مڑ کے دیکھا. یا موسیٰ، اللہ نے کہا ہے موسیٰ اقبل، آگے بڑھ، ولا تخف، ڈرنا، انک من الآمنین، تو امن والوں سے ہے. اسلک یدک، داخل کر تو اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، نکلے گا وہ ہاتھ پہ، اذا سفید، من غیر سوء، بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا. وزن لے کر جناح کا، اور ملال طرح اپنے بازو کو، من الرعب، خوف دور کرنے کے لیے. فذانی کا برہانان من ربک موسیٰ، یہ دونوں جو معجزے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ تیرے رب کی طرف سے ہیں. الی فرعون وملئہ، فرعون اس کے سرداروں کے پاس دونوں معجزے لے کے جاؤ. انہم قالوا قوم فاسقون، قوم فاسق ہے. قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میرے رب، انی قتلت، بے شک قتل کیا میں نے، منہم نفس، ان کے ایک نفس کو، فاخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے. واقعی ہارون، اور میرا بھائی جو ہارون ہے، هو افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے لحاظ سے. فارسلہ معی یرید، پس بھیج اس کو ساتھ میری مددگار بنا کے، مصدق نہیں، تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، جو میری تکذیب کریں گے. قال سنشد عضدک باخیک، کہا اللہ پاک نے مضبوط کر دیں گے ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ. ونجعل لکم سلطانا، اور ہم تم کو غلبہ بھی دیں گے فرعونیوں پہ. فلا یصلون، تمہاری طرف پہنچ نہیں سکیں گے. بآیاتنا، کس کی وجہ سے؟ ہماری نشانیوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری طاقت کی وجہ، ہماری نشانیوں نہیں تمہارے پاس، ان کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ سکیں. انتما، تم دونوں، ومن اتبعکم الغالبون، جس نے تمہاری اتباع کی سب غالب رہو گے. جزاکم اللہ. صبح کی نماز کی بھائی سارے ساتھی پابندی کریں بھائی، کوئی پیچھے نہ رہے. قرآن کا صاحب صبح کی نماز کے حساب
ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੜਿਆ ਵੀ प्लास्टिक कवर चलाना ना आंदा चलाना प्लास्टिक कवर यार वो मुश्किल तो नहीं है। यही मैं बंद किया, टूटियाँ साफ करो, लाइटें बंद करो, पुराने बोर्ड